بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ عسکری حکمت عملی کا ایک اہم اصول ہے کہ میں یہ جرات نہیں کرتا کہ پہلے حملہ کروں، بلکہ ترجیح دیتا ہوں کہ مجھ پر حملہ کیا جائے۔ میں 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی بجائے 1 قدم پیچھے ہٹنا بہتر سمجھتا ہوں، یعنی بغیر باقاعدہ صف بندی کے پیش قدمی کرنا، آستینے چڑھائے بغیر مقابلہ کرنا، براہ راست دوسرے پر حملہ نہ کرنا اور بغیر ہتھیاروں کے مسلح ہونا۔ دشمن کو کم سمجھنے سے بڑی کوئی تباہی نہیں۔ دشمن کو حقیر جاننا میرے قیمتی اثاثوں کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہزاروں سال قبل لاؤ تسے نے یہ فرمایا تھا، اور آج ہم اسرائیل اور ایران کی جنگ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دشمن کو حقیر سمجھتے ہیں تو سوائے تباہی کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ محض ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسے عالمی نظام کی کہانی ہے جو اب اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری جنگ ایک خطرناک اور غلط مفروضے پر مبنی ہے۔ یہ خیال کہ کوئی ریاست اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھا کر ایک کے بعد ایک ملک کو کمزور یا مٹا کر خود کو زیادہ طاقتور اور محفوظ بنانے پر مبنی ہے۔ اسرائیل کی پالیسیوں میں یہ سوچ واضح نظر آتی ہے کہ مسلسل جارحیت اور پیشگی حملے اسے برتری دلا سکتے ہیں، اور شاید پچھلے 60 سال یا 70 سال تک ایسا ہی رہا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تاریخ نے کبھی اس سوچ کو مستقل بنیادوں پر کامیاب کیا؟ اس حکمت عملی کے پیچھے ایک اور سہارا بھی رہا، یہ یقین بھی کہ بحیرہ اقیانوس کے اس پار بیٹھا 12,000 کلومیٹر دور امریکہ ہمیشہ غیر مشروط حمایت کرے گا، اور عرب دنیا جو اس کے ہمسائے میں موجود ہیں اپنے وسائل، تیل، دولت اور سیاسی وزن کے ذریعے اس نظام کو سہارا دیتی رہے گی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی خود مختاری اور وقار پر سمجھوتہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوستو، یہ ماڈل کئی دہائیوں تک کسی حد تک چلتا رہا، لیکن جیسے ہی معاملہ ایران تک پہنچا، ایک ایسا ملک جو نہ صرف عسکری بلکہ نظریاتی، سیاسی اور عوامی سطح پر بھی مضبوط ثابت ہوا، یہ سارا توازن ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا۔ حالیہ واقعات میں ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، کشیدگی خطرناک حد تک بڑھی، اور پورا خطہ ایک ممکنہ خطرناک جنگ کا شکار ہوا۔ اگرچہ مرکزی میڈیا پر بہت کچھ محدود دکھایا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں تباہ شدہ عمارتیں، میزائل حملے، خوف زدہ اور روتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ مناظر صرف جنگ نہیں بلکہ انسانیت کے زخم ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر حقیقت ہم سے چھپائی کیوں جا رہی ہے؟ اگر ہم سادہ عقل کا استعمال کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بڑے پیمانے پر میزائل حملے ہوتے ہیں، شہر کے شہر متاثر ہوتے ہیں، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں، تو نقصان صرف انفراسٹرکچر تک محدود نہیں رہتا، انسانی جانوں کا نقصان بھی اسی تناسب سے ہوتا ہے۔ پھر کیوں اکثر اعداد و شمار بہت کم بتائے جاتے ہیں؟ اسی طرح جب فوجی اڈوں پر حملوں کی خبریں آتی ہیں
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں صرف چند افراد ہی متاثر ہوں؟ وہ اڈے کون چلا رہا تھا؟ کیا واقعی بڑے بڑے مراکز خالی تھے یا ہمیں مکمل تصویر دکھائی ہی نہیں جا رہی؟ یہ سوالات اس لیے اہم ہیں کیونکہ آج کی جنگ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں بلکہ معلومات سے بھی لڑی جاتی ہے۔ میڈیا کنٹرول، سنسرشپ اور بیانیہ بازی، یہ سب جدید جنگ کے ہتھیار ہیں۔ ہر فریق اپنے حکمت عملی کے مطابق سچ کا وہ حصہ دکھاتا ہے جو اس کے مفاد میں ہو۔ لہذا دوستو، اس جنگ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہے عالمی معیشت۔ تیل، گیس اور توانائی کے ذخائر اس دنیا کی رگوں میں دوڑتے خون کی طرح ہیں۔ جب یہ خطہ جلتا ہے تو پوری دنیا اس کی گرمی محسوس کرتی ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں، معیشتیں ہلتی ہیں اور عام انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ایک ملک کی پالیسیوں نے پوری دنیا کو ایک آتش فشاں پر بٹھا دیا ہے، جہاں ہر طرف بے چینی، خوف اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ لیکن عالمی طاقتیں یا تو خاموش ہیں یا صرف بیانات تک محدود۔ کیا یہ کمزوری ہے یا مفادات کا جال؟ اب سب سے خطرناک پہلو کی طرف آئیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو خدشہ ہے کہ یہ جنگ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر ایک ریاست اپنے وجود کو خطرے میں دیکھے تو وہ انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف دشمن کا نہیں پوری انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں، یہ کہانی انسان کی اپنی بنائی ہوئی تباہی کی ہے۔ ہم نے چاند تک سفر کیا، ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کیا، دنیا کو جوڑ دیا، لیکن ہم اپنے اندر کے خوف، لالچ اور نفرت کو قابو نہ کر سکے۔ یہاں ایک اور تلخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے، اور وہ ہے جمہوریت، ایک ایسا نظام جو عوام کو طاقت دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی نظام ایسے لوگوں کو اوپر لے آئے جو جذباتی، نفرت یا طاقت کے نشے میں فیصلے کریں تو نتائج پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم واقعی ایک مہذب دنیا میں جی رہے ہیں یا ہم صرف ایک خوبصورت پردے کے پیچھے چھپی ہوئی بربادی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔